فرعون نے بھی یہ جملے کبھی زندگی میں نہیں بولے. وہ لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اس نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں. اس آدمی نے تو اللہ ہی سے کہہ دیا کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. لیکن اللہ اس پر مسکرایا اور اس کو معاف کر دیا. کیوں؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، تسبیح و تحلیل، تکبیر سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے، رب العرش العظیم ہے، کائنات کی، دنیا کی ہر چیز پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے. مختصر سی حمد کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک
اور درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ یہ پروگرام جو 27 اور 28 نومبر کو آج نارائن پور ڈسٹرکٹ مالدہ کے اندر جس پروگرام میں آپ کی حاضری ہوئی ہے، آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا یہ 1 سال پہلے لیا گیا تھا۔ ہمارے محترم دوست جناب عالم صاحب کے والد صاحب نے یہ پروگرام کی تاریخ لی تھی اور پروگرام کا پورا ٹینٹ لگایا بھی جا چکا تھا۔ بار بار وہ فون بھی کرتے رہے، لیکن ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو وہی ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ لاک ڈاؤن لگا اور 22 مارچ کو پوری طریقے سے راستے مسدود ہو گئے، فلائٹ بھی بند ہو گئیں، ٹرینیں بھی رک گئیں اور زندگی کی گاڑی جہاں پہنچی تھی وہیں رک کر رہ گئی۔ اس 8-9 مہینے 10 مہینے کے عرصے میں لوگوں نے بہت کچھ کھویا ہے، بہت کچھ سبق سیکھنے کو ملا بھی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس آپ کے علاقے کی عظیم شخصیت نے یہ پروگرام ہم سے لیا تھا وہ اس دنیا میں نہ رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ان کا لگایا ہوا یہ پودا اور جلسے کی یہ تاریخ پھر عالم صاحب نے بات کر کے دوبارہ طے کیا۔ ہم تہہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ لا العالمین عالم صاحب کے والد صاحب کو غریق رحمت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اعلیٰ علیین کے اندر ان کی روح کو جگہ عطا فرمائے۔ اور اس اجلاس کے کرانے میں ان کا ایک اہم رول تھا، اس لیے اس اجلاس کے کرانے میں جن لوگوں نے تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا ثواب پہنچائے اور جناب عالم صاحب کے والد محترم کو بھی اس کا پورا ثواب عطا فرمائے۔ جمعے کے خطبے میں آج میں نے نیت کے اوپر کچھ باتیں بیان کی تھیں۔ شاید آپ لوگوں نے جو لوگ خطبے میں موجود تھے مسجد میں انہوں نے سنا ہو، میں نے اساس بتائی تھی، بنیاد بتائی تھی اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہر عمل کا دار و مدار، ہر عبادت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم چاہے جتنا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اگر نیت اچھی نہیں ہے تو وہ کام بیکار ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک مثال دی تھی، جیسے وہ شخص جو راہ خدا میں قتل کر دیا گیا، لڑا، نکلا، بیوی بچوں کو چھوڑا اور جہاد کیا، کافروں کو مارا بھی، بالآخر مارا بھی گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ کیوں؟ کام تو اچھا کیا اس نے،
जिहाद किया, लड़ा, लेकिन नीयत उसकी अच्छी नहीं थी। उसकी नीयत ये थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, जरी कहें। दुनिया में जो शोहरत, जो इज़्ज़त वो चाहता था वो उसको मिली। मैंने बताया था कि काम अच्छा था लेकिन नीयत बुरी। इस बुरी नीयत की वजह से वो कहाँ चला गया? जहन्नम। और एक चीज़ मैंने ये बताई थी कि वो शख्स जो अपने घर से निकला, अपने घर का पूरा सामान ऊँट के ऊपर लाद कर निकला और जंगल में सस्ताने के लिए उसने अपना ऊँट बांध दिया, फिर खुद लेट गया, आँख खुली तो ऊँट गायब। उसने पूरा जंगल में ढूंढा, तलाश किया, ऊँट नहीं मिला। बड़ा परेशान था कि इतना कीमती सामान मेरे ऊँट पर लदा हुआ है, ऊँट कहाँ चला गया। थका हुआ आया, फिर उसी जगह पर पहुँच गया, फिर थोड़ा सा आराम किया, आँख खुली तो देखा कि ऊँट उसी रस्सी से बंधा हुआ है, उसी पेड़ से, उसी दरख्त से बंधा हुआ है। उसने सामान देखा तो कुछ भी कम नहीं हुआ, वैसे ही कि वैसा सामान। तो उसके मुंह से ये उल्टे जुमले निकल गए, ऐ अल्लाह, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। उल्टा बोल गया वो, मारे खुशी के। उसको होश नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। ऊंट पर सामान लदा हुआ देखा तो मारे खुशी के क्या कह गया? वाकई मान गया तुझे, तेरी कुदरत। हमने पूरा जंगल ढूंढा तो ऊंट नहीं मिला और अपने आप आ गया। वाकई ये तेरी कुदरत है, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। उल्टा बोल गया। हालांकि ये जुमले बहुत ख़तरनाक थे। मैंने जुमे के खुतबे में बताया था, फिरौन ने भी ये जुमले कभी ज़िंदगी में नहीं बोले। वो लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन उसने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूँ। इस आदमी ने तो अल्लाह ही से कह दिया कि तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। लेकिन अल्लाह इस पर मुस्कुराया और उसको माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत अच्छी थी। वो ये अपनी ज़बान से कहना नहीं चाहता था, कहना यही चाहता था वाकई तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, लेकिन उल्टा उसके मुंह से निकल गया वाकई तू मेरा बंदा और मैं तेरा खुदा। उसको माफ़ कर दिया क्योंकि उसकी नीयत सही थी। तो नीयत पर डिपेंड है हमारी सारी इबादतें। आज अपनी तकरीर के अंदर मैं ये बताऊंगा कि इबादत कौन सी कबूल है। आप चाहे जितनी अच्छी इबादत कर लें, चाहे जितना अच्छा काम कर लें, लेकिन हमारी इबादतों पर अगर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है, नबी अकरम का सर्टिफिकेट अगर हमारे पास नहीं है, तो वो हमारी इबादतें बेकार हैं, कोई अहमियत नहीं रखती। इस बात को जहन में रखिएगा।